شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام تھا سیدہ شفا بنت عبداللہ عبد الشمس بن خلف العدویہ القرشیہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ المسلمہ، القرشیہ، المہاجرہ، یہ مسلمہ بھی تھیں، یہ قریش قبیلے سے تعلق بھی رکھتی تھی جو میرے نبی کا خاندان ہے۔ جب ہجرت کی تھی مسلمانوں نے تو ان کو بھی یہ شرف ملا کہ یہ بھی مہاجرہ ہیں، ہجرت کرنے والی۔ التی عرفت برجاحت العقل والفکر المستنیر، اور یہ پہچانی جاتی تھی پوری جماعت صحابہ میں اپنی عقل کی اس بلندی اور اپنی سوچ جو نور کی طرح چمکتی تھی۔ تو سیدہ شفا ان تمام میں ایک منفرد شخصیت کی مالکہ تھیں۔ رضی اللہ عنہ من السابقین الی الایمان والاجرا، اور یہ وہ تھیں کہ جو اسلام میں سبقت کرنے والی تھیں۔ پہلے پائیے کی جو اسکیم تھی، یہ اس اسکیم سے یہ پہلے آ کر یہ پہلے پا چکی تھیں۔ ان کو ایمان بھی مل گیا تھا اور ان کو آقا کے حکم پر ہجرت بھی نصیب ہوئی۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع من بایع من النساء الصحابیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں صحابہ نے بیعت کی تو ایسا نہیں تھا کہ صحابیات پیچھے تھیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج اسلام پر کچھ ایسے خطرناک لوگ کہ جو لبادہ اسلام کا اوڑھتے ہیں، ایسی عورتیں کہ جو نام تو اپنے مسلمانوں والے رکھتی ہیں لیکن ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، ایمان ان کے دل میں نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام اور ایمان کی وہ دشمن ہیں۔ لبادہ انہوں نے اسلام کا اس لیے اوڑھا ہے تاکہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے اسلام کا جو اصل چہرہ ہے اس کو مسخ کیا جا سکے۔ جہاں پر مردوں نے بیعت کی وہیں پر عورتوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بیعت کی۔ کیا مطلب؟ کہ صحابہ اور صحابیات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کب منع کیا کہ مت چلو، لیکن چلنا تو پردے کے اندر چلنا، بس اس سے زیادہ نہیں، بس پردے کے اندر چلنا، تمہارا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھے اور غیر مرد تمہاری آواز بھی نہ سنے۔ تو عورتوں نے جب بیعت کی تو ان میں جو ہے سیدہ شفا بھی تھی کہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست کرم پر بیعت کی۔ وَلَمَّا رَأَتْ أَنَّا مِنَ الْقَلِيلَاتِ اللَّوَاتِ يَقْرَأْنَ وَيَكْتُبْنَ عقیدۃ العزم علی خدمت الاسلام والمسلمین، تو سیدہ شفا نے جب یہ دیکھا کہ بہت تھوڑی سی وہ عورتیں ہیں کہ جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے اپنے آپ، جس کو ہم کہتے ہیں رضاکارانہ طور پر، بغیر کسی اجرت کے۔ آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج ہم نعت بھی پڑھیں تو کتنے پیسے دو گے تو میں نعت پڑھنے آؤں گا، اتنے پیسے دو گے تو میں نبی کی شان بیان کرنے آؤں گا، اتنے پیسے دو گے تو میں دین کا کام کرنے آؤں گا۔ میں نے کہا جب نبی کے نام پہ مرنا ہوگا تب کتنے پیسے مانگو گے؟ ہر کام پہ پیسہ، ہر کام پہ پیسہ۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جو اپنی ظاہری فقر کی حالت میں بھی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا، نہ ان کے عالیشان بنگلے تھے، نہ ان کی قیمتی سواریاں تھیں، نہ ان کے بینکوں کے اندر بینک بیلنس تھے، نہ پہننے کے ان کے پاس کپڑے تھے، نہ کھانے کا ان کے پاس کھانا تھا، لیکن ان کا حوصلہ اور اللہ پہ یقین احد پہاڑ سے بھی بڑا تھا۔ یہ ایسا یقین رکھتے تھے۔ تو سیدہ شفا نے اپنی یہ پیشکش پیش کی، میں اپنی بہنوں کو، اسلامی بہنوں کو میں لکھنا بھی سکھاؤں گی اور میں پڑھنا بھی سکھاؤں گی، اور یہ میری طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدمت ہوگی۔ وہ اسلام کہ جو اللہ نے مجھ کو عطا کر دیا، میں اس اسلام کی خدمت کرتے کرتے اگر مر بھی جاؤں تب بھی حق اسلام میں ادا نہیں کر سکوں گی۔ تم کو اگر اسلام کی قیمت پتہ چلے نا، تم کو رحمان کی قیمت پتہ ہو، رحمان کے حبیب کی قیمت پتہ ہو، اس جنت کی قیمت تمہیں پتہ ہو، جو سب کچھ تمہیں مل گیا۔ آج تمہاری سوچ میں اللہ ہے، تمہارے دل میں اس کا نبی ہے، زبان پہ تمہارے کلمہ ہے، پیشانی تمہاری سجدوں میں جھکی ہے،
بتوں کے سامنے نہیں جھکی، یہ رب کا کرم ہے تم پر، اس کا احسان ہے تم پر، اور کل وہ جس جنت میں تم کو داخل کرے گا اس کی لمبائی اور چوڑائی زمینوں آسمانوں سے زیادہ ہوگی۔ ہے کوئی قیمت دینے والا؟ ہے کوئی بندہ جو ان تمام نعمتوں کی قیمت ادا کر دے؟ ہم تو پیدا ہوئے تو دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور کسی نے کہا مبارک ہو کہ تم سب سے افضل نبی کے سب سے اعلیٰ امتی بن گئے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ لوگ کہ جو اس طرح سے رضاکارانہ طور پر کام کیا کرتے تھے اور آپ نے یہ کام شروع کر دیا۔ فَكَانَتْ تَدْخُلُ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ وَتُعَلِّمُ الصَّحَابِيَّاتِ، تو یہ مسلمان صحابہ کے گھروں میں چھپ کر جایا کرتی تھی تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ یہ ابتدائی اسلام میں ان کی یہ خدمات جاری تھی، تو یہ جایا کرتی اور وہاں پر صحابیات جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تن من دھن سے قربان ہو چکی تھیں، ان کو جا کر یہ سکھایا کرتی، پڑھایا کرتی۔ لِتَكُونَ أَوَّلُ مُعَلَّمَةٍ فِي الْإِسْلام، اور شفا آپ کو مبارک ہو کہ اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی معلمہ آپ تھیں۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے، تو یہ سب سے پہلے آ کے یہ سارا سمیٹ کر چلی گئی۔